نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی حبیبک یا رسول اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ شادی کے حوالے سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ نے حکم فرمایا کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں یعنی جو پسند آئیں، 2 سے 3 سے 4 سے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، واضح طور پر قرآن میں حکم ہے نکاح کرنے کا۔ اب اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ 2 بھی کر سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ عرف عام میں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں اس کو لان تان بھیجی جاتی ہے جو 2 نکاح کر لیتا ہے۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں 2 نکاح کرنے کی یا 3 نکاح کرنے کی، اور آپ اپنی 2 یا 3 بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، ان کے حقوق مکمل طور پر ادا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ کو قرآن نے اجازت دی ہے، قرآن سے ثابت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں کہ اس کو ضعیف کہہ دو۔ پھر اس نکاح کرنے والے کو اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ کوئی اگر اس نکاح کرنے والے کو غلط کہتا ہے تو پھر وہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کرتا ہے جس میں صریح طور پر اللہ نے 2 شادیاں اور 3 اور 4 کا حکم دیا ہے۔ عجیب بے وقوف ہو گئے ہیں زمانے میں، عجیب پاگل پنے کے دوڑے پڑنے لگ گئے ہیں لوگوں کو۔ لو صاحب فلاں نے تو دوسری شادی کر لی، ارے وہ تو مولانا تھا اس نے ایسے کر لیا، ارے وہ تو مسجد کا امام تھا، ارے وہ تو اتنا پڑھا ہوا ڈاکٹر تھا، وہ تو ماسٹر انجینئر تھا۔ ارے بھائی، جب قرآن سے ثابت ہے اور اسلام کا یہ قانون ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اگر آپ اس چیز کو جو ہے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بالکل خوشی سے کیجئے۔ اس سے جہیز کی لعنت ختم ہوگی، عورتوں کی عزتوں میں اضافہ ہوگا، عزتیں بڑھ جائیں گی۔ جب ایک چیز کے خریدار کئی ہوتے ہیں تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ مارکیٹ میں اگر نمک کی شارٹ پڑ جائے تو نمک مہنگا ہو جاتا ہے، نمک کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ابھی جہاں پانی زیادہ ہے، بہتات ہے، آپ دیکھو نا کتنا پانی بہاتے ہیں ہر جگہ، ذرا سی ضرورت ہے تو کئی لوٹا بہا دیں گے، ہاتھ بھی 1 لوٹا میں دھلیں گے۔ اور جہاں پانی کم ہوگا تو اس کو بڑی بچا بچا کے خرچ کرتے ہیں، بھائی پانی تھوڑا ہے۔ تو اگر یہ جو قرآن کی آیت کا حکم ہے اور نص سے ثابت ہے، اگر اس پر جو صاحب استطاعت ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے جن کو اس قابل بنایا ہے اور وہ صحیح حقوق ادا کر سکتے ہیں، پھر بھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ واجب و ضروری ہے کہ صاحب وہ دوسری شادی ہی کریں، لیکن اگر وہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو نیچی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے، ان کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ اب ایک معاملہ آتا ہے پسند کی شادی کا، کیا پسند کی شادی کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے قرآن میں جو حکم ہے فَانْكِحُوا، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ جو تمہیں پسند آئے۔ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو پہلے لڑکے سے بھی معلوم کر لیں، لڑکی سے بھی معلوم کر لیں کہ فلاں لڑکے سے تمہاری شادی کرانا چاہتے ہیں، فلاں لڑکے سے۔ عام طور سے لڑکوں سے تو پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن لڑکیوں سے ہم نہیں پوچھتے۔ ہم لڑکیوں سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، نیچا پن محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، آپ پوچھیں بالکل کہ فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں، اگر اس کو پسند ہے تو آپ نکاح کی کارروائی آگے بڑھائیں۔ یہ تو معاملہ رہا رشتوں کا، کہ اگر آپ نے رشتہ کر رہے ہیں تو آپ پسند کے رشتے کر رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ نہیں بھی لایا، آپ کو خود سے کوئی لڑکی پسند آ گئی یا کوئی لڑکا پسند آ گیا، تو اب کیا کریں؟ بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں کہ ان کو بہت سی لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں، بہت سی لڑکیاں ان کو لڑکے پسند آ جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو دیکھیے قرآن کا حکم ہے آپ نکاح کریں ان سے جو تمہیں بھائیں، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں بھا گیا، جو تمہیں لڑکی پسند آ گئی، آپ اس سے فون پہ بات کرنے لگ جاؤ، اس کو میسیجز کرنے لگ جاؤ، SMS کرنے لگ جاؤ۔ یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے یہ طریقہ، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس سے چھپ کے ملنے لگ جاؤ، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دو، پیغام بھیجنا، اس کو جو ہے آپ پہلے سے گفٹ تحائف بھیجنا شروع کر دو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس میں اس لڑکی کی بھی بے عزتی ہے، لڑکے کی بھی بے عزتی ہے۔
اگر آپ کو کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا پسند ہے تو قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ بھئی جو تمہیں بھائیوں سے نکاح کرو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن طریقہ غلط ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ بھئی کوئی پسند آیا تو اس کا پیچھا کرنا لگ گئے، اس سے فون پہ بات کرنا شروع ہو گئی، اس کا نمبر لے لیا، میسیجز کرنے لگ گئے، اس کی بے عزتی کرنے لگ گئے، ملاقاتیں شروع ہو گئی، ٹائم دینا شروع کر دیا، ڈیٹ پہ لے جانا شروع کر دیا، دوستی شروع کر دی، فرینڈ شپ شروع کر دی۔ کیا تمہیں جو تمہیں پسند آ گیا اس سے فرینڈ شپ کرو گے آپ؟ نہیں، یہ حرام ہے۔ ڈیٹ پہ لے جاؤ گے، حرام ہے۔ ملاقاتیں شروع کرو گے، حرام ہے۔ فون پہ بات کرو گے، نہیں جائز ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو، جو پسند آئے ایک سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ قرآن نے تو یہاں تک حکم دیا بھائی، قرآن نے آپ کے دل کا مکمل خیال کیا ہے، مکمل آپ کے دل کا بھرم رکھا ہے قرآن نے۔ بھائی کیا پیارا قانون ہے میرے رب کا، مگر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ غلط ہو گیا۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو قرآن نے تو کہا اس سے آپ نکاح کریں، ایک نہیں 4 تک کریں۔ کتنا دل کا خیال کیا ہے۔ ایک نکاح کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو پسند آیا اور آپ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت و قوت رکھتے ہیں، تو قرآن نے اجازت دے دی۔ لیکن اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے نا جو ناجائز طریقے سے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے اگر کوئی پسند آئے، فون پہ بات کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے، ملاقاتیں کرنا قرآن کے خلاف ہے، ڈیٹ پر لے جانا قرآن کے خلاف ہے، ملنا قرآن کے خلاف ہے، اور دوستی کر لینا، اس سے فرینڈ شپ کر لینا قرآن کے خلاف ہے۔ طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو کوئی لڑکا لڑکی پسند آ گیا، انسانی فطرت ہے، یہ بشری تقاضے ہیں، آ سکتا ہے۔ کوئی یہ کہ نہیں صاحب فلاں تو بڑا پڑھا لکھا تھا بھائی، اس کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ تو پھر عزت کے ساتھ گھر کے بڑوں کو بتائیں ہمیں فلاں لڑکی یا فلاں لڑکا یا فلاں گھرانہ پسند ہے، ہمارا نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ جائز طریقے سے گھر کے دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھجوایا جائے۔ پھر وہ ان کے اوپر ہے، اگر وہ اس کو قبول کر لیں لڑکے یا لڑکی والے تو اس کو قبول کر لیں تو بھی نکاح کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہ ہے کہ دوسرے سے کوشش کرا لی جائے، جہاں تک ہو سکے کسی اور کو بیچ میں ڈال کے کوشش کر کے بھی اگر یہ کوشش جو ہے کامیاب نہ ہو سکے تو پھر اس کا راستہ قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ اب گھر والے نہیں ماننے، اب بھاگ کے شادی کریں گے۔ یہ بے حیائی کا پہلو ہے، نسلیں تباہ و برباد ہوں گی۔ بھاگ کے شادیاں کرو گے، تمہاری اولادیں بھاگتی رہیں گی، نسلیں بھاگتی رہیں گی۔ پھر کورٹ میرج کریں گے، پھر ہم جو ہے دکھا کر شادی کریں گے، اچھا شادی نہیں ہوئی، گھر والوں نے نہیں مانا تو دوستی کر لیں گے، ملتے رہیں گے ہم۔ حرام ہے یہ۔ ارے بھائی شادی نہیں کی، گھر والوں نے تمہارے پیغام کو قبول نہیں کیا، ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کوئی بھی عرضی کہیں ڈالیں تو ہر جگہ منظور ہو جائے۔ ہر جگہ کی عرضی منظور نہیں ہوتی، نصیب میں منظور ہو جائے گی، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، مزید کوشش کر لیں، مزید کوشش کر لیں۔ پھر بھی اگر کوشش کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ جو ہے صبر کریں کہ ہمارے نصیب میں یہ نہیں تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ روحوں کے رشتے بنا دیتا ہے، اور جس کا رشتہ اللہ نے بنا دیا وہ رشتہ مل کر رہے گا، وسیلہ ہے سبب جو بھی بنے۔ تو اگر وہ رشتہ قبول نہ ہو سکا، جو آپ نے پیغام بھیجا وہ پیغام آپ کا منظور نہ ہو سکا، کوشش کریں، پھر نہ ہو سکا مزید کوشش کریں، پھر بھی اگر نہ ہو سکا تو صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دوستی کرتے رہ جائیں، فون پہ بات کرتے رہ جائیں، SMS کرتے رہ جائیں، ملاقاتیں شروع کر دیں۔ بھئی گھر والوں نے تو ہمارا رشتہ قبول نہیں کیا، مگر ہمارے دل تو ملے ہوئے، ہم تو محبت کرتے ہیں، ہم تو ملیں گے۔ ناجائز ہے، حرام ہے، قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک لڑکی یا لڑکا ہرگز نہیں مل سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔